رہا تھا، کبھی رحیم بن رہا تھا. ان طریقوں سے میرا قرب نہیں پایا جا سکتا. اگر مجھ خدا کو پانا چاہتے ہو تو بندہ بن کے آ جاؤ، بندگی کر کے آ جاؤ، اپنا محبوب بنا لوں گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. تو بندگی اپنا کے آ. بندگی اصل میں بندے کا سایہ ہے. بندگی جتنی بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی بندہ اللہ کا محبوب ہوتا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کی مثال بزرگوں نے لکھی ہے کہ مولا ہے نور حق کا چراغ. بڑی توجہ سے سننے والی بات. مولا ہے نور حق کا چراغ. اب آپ کو پتا ہے چراغ کے جتنا بندہ قریب آتا جائے گا سایہ بڑھتا جائے گا. تو بندگی سایہ ہے. بندے کا مقام بڑھتا کب ہے؟ جب مولا کے قریب آتا ہے. اب سنا بندہ ہوتا کون ہے؟ عبد کون بنتا ہے؟ جتنا بندہ مولا سے دور ہوتا جائے گا اتنا ہی سایہ چھوٹا ہوتا جائے گا. بات صحیح ہے. جتنا چراغ کے قریب آئے گا اتنا ہی سایہ بڑھتا جائے گا. جتنا چراغ کے قریب دور جائے گا اتنا ہی سایہ چھوٹا ہوتا جائے گا. تو جو بندہ جتنا خدا کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی بڑا خدا کا عبد ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتنا ہی اس کا سایہ بڑھتا ہے. بڑھتا ہے. سبحان اللہ. اب ایک کمال والی بات سنیے کہ بندے اور چراغ کے درمیان سایہ بڑھنے کے لیے ایک مخصوص فاصلہ بھی ضروری ہے. مخصوص فاصلہ بھی ضروری ہے کہ سایہ بڑھتا رہے. جتنے نبی آئے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ خدا کے قرب میں آئے، ان کا سایہ بڑھا، بندگی کا درجہ بڑھا، یہ عبد بنے. لیکن میرے محبوب کو اللہ نے اتنا قریب کر لیا، اتنا قریب کر لیا کہ جو فاصلہ بندگی بڑھنے کے لیے ہونا چاہیے تھا وہ بھی ختم کر دیا. ارے چراغ کے ساتھ جوڑ دیا، محبوب کا سایہ اڑا دیا. 63 سال زندگی گزاری، یار کا سایہ نہیں تھا، وہ خدا کی ذات میں فنا ہو چکے. سبحان اللہ. جب بندہ چراغ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اب یہ بندگی کا یہ آخری درجہ ہے جو مصطفیٰ نے طے کر لیا. خدا کے ساتھ، خدا کی ذات کے ساتھ جڑ گئے مصطفیٰ. خدا کی ذات میں مصطفیٰ فنا ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ کی محبت خدا کی محبت بن گئی. مصطفیٰ کو دیکھنا خدا کو دیکھنا بن گیا. مصطفیٰ کی اطاعت خدا کی اطاعت بن گئی. ارے جو مصطفیٰ کو دیکھتا تھا کلمہ خدا کی توحید کا پڑھ لیتا تھا. سبحان اللہ. دیوانے تھے یا نبی، دیوانے تھے یا نبی، دیوانے تھے یا نبی، مستانے تھے یا نبی. ماشاءاللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اور اس درجے کو کہ جب اپنا کچھ نہ رہے سب کچھ مولا کا ہو جائے، اس درجے کو کہتے ہیں عبدیت مطلقہ. کیا کہتے ہیں؟ عبدیت مطلقہ. اب اس کی مثال بھی دے دوں تاکہ اور بات واضح ہو جائے. بندہ تو موسیٰ بھی رب کا ہے، تو عبد تو میرے مصطفیٰ بھی ہے. اب عبدیت محمدی اور عبدیت موسیٰ میں فرق کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا مولا ربی انظر الیک، اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. یہ کہا موسیٰ نے تو کیا فرمایا؟ ثم موسیٰ، اپائنٹمنٹ دی موسیٰ، موسیٰ آ جانا کوہ دور پہ، آ جانا. اور دوسری جگہ جب موسیٰ نے اللہ سے دیدار کا مطالبہ کیا تو فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. اب یہ لن جو ہے یہ تاکید نفی کے لیے ہے، شدید انکار کر دیا. موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا. بعض نظام کہتے ہیں رب کو نہیں دیکھا مصطفیٰ نے. میں کہتا ہوں اسی میں جواب ہے. اللہ.
اگر اللہ کو دیکھنا ناممکن ہوتا تو جواب لن ترانی نہ ہوتا، جواب ہوتا لن ارا، موسیٰ مجھے دیکھا جا سکتا ہی نہیں، مجھے دیکھا جا سکتا ہی نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ مجھے نہیں دیکھا جا سکتا، پر موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اس میں ہی جواب ہے کہ موسیٰ پابندی تیرے پہ ہے، گنبد خضرا والے پہ نہیں ہے۔ موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اب دیکھو پھر بھی اللہ کے نبی تھے موسیٰ، تو اللہ نے کہا میرے نبی نے مجھ سے کچھ مانگا ہے تو خالی تو نہیں جانا چاہیے۔ اب آگے دلیل اس بات کی ہے کہ خدا کا دیدار ممکن ہے۔ کیا مثال اللہ نے دی، موسیٰ اس پہاڑ کو دیکھ، وہ دور کو اس پر تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ اپنی جگہ پہ قائم رہ گیا تو موسیٰ تو مجھے دیکھ لے گا۔ یہاں بھی اللہ نے مسئلہ بتا دیا کہ مجھے دیکھنا ممکن ہے۔ کب بتائیے؟ اللہ نے کہا یہ پہاڑ اگر سلامت رہ گیا مجھے دیکھ لے گا۔ اگر پہاڑ سلامت رہ جاتا تو موسیٰ بھی دیدار کر لیتے کہ نہ کر لیتے؟ اللہ نے شرط لگائی تھی نا، شرط کیا تھی؟ پہاڑ اگر سلامت رہ گیا۔ اگر رب کو دیکھنا ممکن ہی نہ ہوتا تو اللہ کہتا موسیٰ کوئی صورت ہی مجھے دیکھنے کی نہیں۔